اکثر القصص کے اندر، اور علامہ عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نزهۃ المجالس کے اندر امام غزالی نے 7 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور امام علامہ عبدالرحمن صفوری نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ 7 چیزیں کیا کیا ہیں؟ کل یہ 11 چیزیں بن جاتی ہیں کہ یقول فی الجنت سبعۃ اشیاء من غیر جنس بنی آدم، فیل اصحاب الفیل وقلب اصحاب القاف وزیب یعقوب ودلدل علی وناقۃ صالح وحمار عیسیٰ او عزیر وملکۃ نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور علامہ صفوری فرماتے ہیں خوت یونس وکبش اسماعیل ونملۃ سلیمان وہدہد بلقیس، کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جو جن سے انسان نہیں ہے، ہم تو انسان ہیں اور پھر اللہ کا فضل ہے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم شریعت کے مکلف ہیں، ہم شریعت کے مکلف ہیں، لیکن جو حیوان ہے وہ شریعت کے مکلف نہیں ہے۔ فرمایا 7 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی جنس میں سے نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی اصحاب فیل، یعنی وہ علم تر کیف مضرب ہوا جو سورت پڑھتے ہیں اس کے اندر اللہ پاک نے وہ ہاتھیوں کا جو واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ ابرا بادشاہ جو اس ہے کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اور وہ ہاتھی جو تھا اس نے انکار کر دیا تھا کہ میں جو ہے وہ اس پر حملہ نہیں کروں گا، وہ اس ہاتھی کا نام مامون اسے رکھا ہوا تھا، تو فرمایا وہ ہاتھی بھی کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ کہف کے اندر اللہ پاک نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ واقعہ بیان کیا۔ ہم کسی کے گھر جائیں، 3 بندے ہو 4 بندے ہو، ہمارے ساتھ کوئی گھوڑا ہو، کتا ہو، اونٹ ہو، تو ہم کبھی ان کو بتاتے ہیں کہ ہم 3 بندے آئے ہیں تو ساتھ ہمارے گھوڑا بھی ہے، ایسے کبھی ہوا ہے؟ ہم 4 بندے ہیں تو ساتھ ہمارے کتا بھی ہے، ایسے کبھی ہوا ہے؟ ہم کسی کے گھر جائیں میزبان کو بتاتے ہیں کہ ہم 5 بندے آئے ہیں تو 6واں ہمارے ساتھ کتا ہے؟ فرمایا ہم نہیں بتاتے، لیکن وہ رب بتانا چاہ رہا ہے کہ جو میرے یار بن جاتے اور میرے محبوب بندے بن جاتے اور جو میرا قرب پا جاتے اور جو مجھ سے ڈر جاتے اور جن کو میری معیت حاصل ہو جاتی ہے اور جن کو میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں، ان کی شان تو برا ہے، ان کی نسبت کسی چیز کے ساتھ ہو جائے تو میں اس کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن پڑھ کے دیکھیں، اصحاب کہف 3 ہیں، اللہ فرماتا ہے چوتھا کتا ہے، پھر کسی نے کہا جی 4 ہے، اللہ نے فرمایا پھر 5واں کتا ہے، یہ اصحاب کہف 6 ہے تو اللہ نے فرمایا پھر 7واں کتا ہے۔ بار بار اللہ پاک نے کتے کا ذکر کیا ہے، حالانکہ وہ نجس ہے، نسبت اللہ والوں سے ہو گئی۔ اصحاب کہف وہ اللہ والے تھے، ان کے ساتھ نسبت ہو گئی، اللہ نے اس کا ذکر قرآن کے اندر کروا دیا ہے۔ اگر کتے کی نسبت اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے بشریت کا لباس پہنا کر اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا۔ اب اس کے اوپر شریعت تو لاگو نہیں ہے تو یہ پھر جنت میں کیسے جا رہے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ جنت میں جائے گی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سواری وہ جنت میں جائے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فاختہ وہ جنت میں جائے گی، حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ 7 چیزیں ہیں، گدھا ہے، ہاتھی ہے، کتا ہے، اونٹنی ہے اور پرندے ہیں، یہ جنت میں جا رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ والوں کی اور ان انبیاء کی محبوبوں کی معیت میں آ گئے ہیں۔ اور علامہ صاحب فرماتے ہیں خوت یونس کہ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے وہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ وقبش اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ جو بیٹا آیا تھا اللہ پاک اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ ونملۃ سلیمان وہ چیونٹی اور جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام جب وہ لشکر لے کے چلنے لگے اس نے کہا تھا چیونٹیوں کی ملکہ تھی کہ اپنے اپنے بلوں میں جاؤ، ایک
جنت میں جائیں گے. اور مالیہ لا ارل ہدہدا ام کان من الغائبین. حضرت سلیمان سے پوچھا ہدہد کدھر ہے؟ تو وہ غائب تھا. وہ بعد میں جب واپس آیا تو آپ نے پوچھا بتا کدھر گیا تھا؟ اس نے کہا جی میں آپ کا رشتہ دیکھنے کے لیے کہ وہ فلاں ملک میں جو ہے ایک عورت ہے جس کا نام ہے بلقیس، اور بہت بڑا اس نے جو ہے وہاں اپنے حکومت کر دی ہے اور وہ سب لوگ سورج کے پجاری ہیں، اس لیے کہ میں وہاں جو ہے وہ اس کو دیکھ کر آئی ہوں. اس لیے اباب ذی وقار کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی تھے عاصم بن برخیا، جو کہ وہ اللہ کے ولی تھے. کہہ دے ذرا سبحان اللہ. اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے، اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ وہ ایک لمحہ کے اندر وہ پہلے جن اٹھا جس کا نام تھا عفریت. اس نے کہا جی میں جب ہدہد نے بتایا نا کہ وہ ملکہ بلقیس ہے، اس کا 7 کوٹھریوں کے اندر ایک جو ہے وہ تخت جو ہے وہ مرصع ہیرو جواہرات سے مرصع اور وہ قید میں ہے. تو فرمایا کون اسے لائے گا؟ تو عفریت نے کہا جی میں لا دوں گا جب آپ کی میٹنگ ختم ہوگی. فرمایا میں اسی کی جلدی چاہتا ہوں. تو فرمایا پھر عاصم بن برخیا وہ جن کے پاس کتاب کا علم تھا کہ جی میں آگ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. جب آگ جھپکنے سے پہلے وہ آیا تو پھر وہ لمبا واقعہ ہے. ملکہ بلقیس کی پھر آئی، پھر اس نے ایمان لے آئی، سلیمان صاحب کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی. اب یہ کرامت جو ہے عاصم بن برخیا وہ ایک لمحے میں آگ جھپکنے سے پہلے وہ جو ہے وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا. وہ سلیمان علیہ السلام کے امتی ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کے امتی ہے. اور پھر جو نبی پاک کا امتی ہوگا اور کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ امت تمام امتوں سے اس لیے افضل ہے کہ یہ محبوب کی امت ہے، میرے محبوب کی امت ہے. اس امت کے اولیاء بھی پھر تمام اولیاء کی امت سے افضل و اعلیٰ ہے. اگر عاصم بن برخیا چاند لمحوں میں آگ جھپکنے سے پہلے، اور یہ قرآن بتا رہے ہیں کرامت، یہ قرآن بتا رہا ہے، اور آج وہ مرزا جیلنی چند لوگوں کو بٹھا کے اور اولیاء کی توہین کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کرامت کیسے ہو سکتی ہے کہ حضرت غوث پاک اعلان کرتے ہیں کہ مریدی بالمشرق وانا بالمغرب لسترتها، کہ میرا مرید جو ہے وہ مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اس کا سطر جو ہے اگر کھل جائے تو میں اس کو ڈھانپ سکتا ہوں. اب یہ حضرت شہنشاہ بغداد کی کرامت یہ کیا ہے؟ کرامت اللہ کے ولی سے صادر ہوتی ہے جو خلاف عادت ہو اور جو عقل میں نہیں آتی. تو مرزا کے کتنا بڑا عالم ہے کہ جو ہے وہ کرامت کو ناپ رہے اور وہ کرامت عقل میں آتی نہیں ہے. اور وہی بات جو اللہ کے نبی سے صادر ہو خلاف عادت ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بات کسی جادوگر سے ثابت ہو، کسی جادوگر سے اور جوگی سے ثابت ہو کہ خلاف عادت بات ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں. تو اس لیے اگر حضرت عاصم بن برخیا اتنی دور دراز سے اس تخت کو لا سکتے ہیں تو حضرت شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اگر آپ کا مرید مشرق میں ہو آپ مغرب میں ہو تو اس کو مدد کر سکتے ہیں. اس لیے اب آپ وقار یہ معاملہ جب بھی میں بیان کرتا ہوں یہ مثال میں لازم دیتا ہوں تاکہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں. اللہ نے قرآن کے اندر مثالیں دی ہیں بدل کا امثال نضربها للناس، اور ہمارے کئی ایسے بڑے بڑے سکالر عالم ایسے ہیں تو وہ ان مثالوں کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو مثال سے ذرا بات واضح ہو جاتی ہے. اللہ نے بھی مثالیں دی ہیں، اللہ کے نبی نے بھی مثالیں دی ہیں. اس لیے اب ذی وقار اور یہ ہر دنیا کی ہر چیز آخرت کا پتہ دے رہی ہے. اور آج کوئی اس کرامت کا انکار کر دے حضرت شہنشاہ بغداد
22,000 میل کا سفر طے کر کے وہ 3 خلاباز جب وہ چاند پر پہنچے تھے، اور وہ خلاباز جس نے چاند پر پہلا قدم رکھا، اور فلوریڈا ریاست کے اندر وہ سارے سائنسدان بیٹھے ہوئے تھے، اس کی آواز کو اس نے جب قدم رکھا تو اس کی آواز ادھر ان سائنسدانوں نے سنی ہے۔ کیا دوست سبحان اللہ، یہ بھی علم ہی ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی علم ہے، ہم اس کے انکار نہیں ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اللہ نے اس کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ تاکہ اللہ پاک اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور انبیاء کی کرامات کی تصدیق کرتی چلی جائے۔ اس لیے اب آپ ذی وقار کہ اگر 3,22,000 میل دور جا کر وہ چاند پر قدم رکھے تو اس کی آواز وہ زمین پر سنے، تو پھر مرزے کو تکلیف نہیں ہوتی ہے کہ یہ دور کی آواز